بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا پہلے عرض کیا جا چکا ہے، سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک اور آگے 2 آیات اس میں شامل کر لیں۔ یہ خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے۔ البتہ ان میں پہلا رکوع دعوت پہ مشتمل ہے، جس میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت دی گئی ہے، اور جو باقی 9 رکوع ہیں وہ قرارداد جرم پر مشتمل ہے جو بنی اسرائیل پر عائد کی جا رہی ہے۔ ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان و اکرام کیا، تم پر فضل کیا، تم پر یہ کرم کیا، تمہاری یہ حیثیت تھی، تمہیں یہ مقام دیا، اور تم نے اس طور سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی جو تمہارے سپورٹ کیا گیا تھا، اور اپنے مقام و مرتبے کو چھوڑ کر دنیا پرستی کی روش اختیار کی۔ ان 9 رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو ایک بہت بڑا حصہ اپنے فیچرز کے ساتھ شامل ہے، لیکن اصل میں یہ امت مسلمہ کے لیے ایک پیشگی تنبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت تب بگڑتی ہے جب اس میں یہ خرابیاں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا، تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسیں ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک سخت الفاظ آئے ہیں، حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، یعنی اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھا ہوگا جس نے اپنی ماں سے علن زنا کیا تھا، تو تم میں سے بھی کوئی شکی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا۔ اس اعتبار سے ان رکوع کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ یہ محض اگلوں کی داستان ہے، یہ آنے والے وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان رکوعوں کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر۔ اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ تم اس انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، تمہاری نسلوں پہ کیا، تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پہ، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمام جہانوں پہ تمہیں فضیلت عطا کی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کام نہ آ سکے گا کوئی کسی دوسری جان کے کچھ بھی۔ اس سے مراد آخرت پہ ایمان ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکے گی۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ ایمان بالآخرہ کے زمن میں لوگوں نے طرح طرح کے عقیدے گھڑ رکھے تھے، جن میں شفاعت باطلہ کا تصور بھی تھا۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے لات، منات اور عزا وغیرہ کے نام سے ان کے بت بنا رکھے تھے جنہیں وہ پوجتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کی یہ لاڈلی بیٹیاں ہمیں اپنے ابا جان سے چھڑا لیں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں بھی شفاعت باطلہ کا تصور موجود ہے کہ اولیاء اللہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں غلط تصورات موجود ہیں۔ ایک شفاعت حقہ ہے جو برحق ہے، اس کی وضاحت کا موقع ابھی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آیت الکرسی آئے گی تو پھر ہم اسے بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ سارے تصورات اور خیالات جو ہم نے گھڑ رکھے ہیں ان کی نفی اس آیت کے اندر 2 ٹوک انداز میں کر دی ہے کہ کوئی کسی کا کام نہیں آ سکے گا، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی مدد ملے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے،
تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرعون نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ ان کی خدمت حاصل کی جا سکے اور انہیں لونڈیاں بنایا جا سکے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ 2 مواقع پر ہوا، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، یعنی کہ وہ بھی تمہارے رب کی طرف سے ہی تھا اور تمہارے لیے آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ